اچھا سوری، اس سے پہلے سے جی جی وہ جو 7 قسم کے لوگ جی اللہ جی کے جی عرش کے سائے، وہ ذرا وضاحت کر دیں کہ وہ جی کون ہے؟ اس میں 7 جو عرش کا سایہ پانے والے اس دن جو لوگ ہوں گے، اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ کس قدر ضروری ہے اس دن عرش کا سایہ پانا، بے شک، ورنہ تو اللہ اللہ کی پناہ ہے. اللہ، کتنا ضروری ہے یہ اس دن عرش کا سایہ پانا. عرش کا سایہ پانے والے 7 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان سب سے پہلا وہ ہے امام عادل، وہ حکمران، صحیح، وہ ذمہ دار جو عدل و انصاف پر قائم تھا، بالکل ٹھیک، عدل کرنے والا. دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی خاص طور پر اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کی فرما برداری اور غلامی میں گزاری. صحیح، عبادت کا مطلب فرما برداری اور غلامی میں گزاری. ٹھیک ہے، اور فرما برداری اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کرنے کا کہا وہ کرتا رہا، اور جس سے رکنے کا کہا اس سے رکتا رہا. سبحان اللہ، تیسرے نمبر پر وہ دو لوگ، وہ دو آپس میں لڑکے ہوں، وہ آپس میں لڑکیاں ہوں، اور یا وہ لڑکا اور لڑکی ہو جن کی محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اللہ کے لیے ہی وہ جب آپس میں ملیں تو تب بھی اللہ کے لیے محبت ہو، اور جب وہ جدا ہوں تب بھی اللہ کے لیے محبت ہو. سبحان اللہ، اچھا، اس میں باقی لڑکے لڑکے اور لڑکیاں لڑکے تو ٹھیک ہے، لڑکا اور لڑکی کی جو محبت میں جی نے جی کہا جی جی، فوراً، کیونکہ مائنڈ یہ تو ادھر ٹریگر کرتا ہے، قیامت بھی ہو پھر بھی دماغ تو ہمارا ادھر چلا رہے گا، اللہ رحم کرے. صحیح، تو اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون ہے اور وہ ایک ایسے مرد سے محبت رکھتی ہے جس کو وہ نہ کبھی ملی ہے، نہ اس سے کوئی ملاقات، نہ فون، سبحان کچھ بھی اللہ، نہیں ہے، لیکن اس کے علم کی وجہ سے، اس کی حیا کی وجہ سے اس کو اس سے محبت ہے. اور ہر محبت وہ محبت نہیں ہوتی کہ جس محبت کے بعد انسان کے اندر اس سے شادی کا جذبہ ہوتا ہے، جس صحیح، کو صحیح، شہوانی جذبات کے ساتھ جی ہاں منسلک جی ہو. ہاں جی ہاں جی، محبت ہمدردی والی بھی ہوتی ہے، سبحان محبت اللہ، غمگساری والی بھی ہوتی ہے، محبت ترس کھانے والی بھی ہوتی تعظیم ہے، والی بھی ہے، تعظیم والی سبحان محبت اللہ، بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جیسے ہمیں حضرت مریم سے محبت، ہاں. اور اور کسی لڑکی کو جو ہے وہ صحابی سے جی محبت صحابہ ہوتی سے جی، محبت ہے. نہیں، یہاں پہ آپ کر لیجئے، صحیح، ہمیں سب مطلب میں کہتا ہوں کہ ہمیں محبت ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے، صحیح، ہماری والدہ کی طرح ہیں. سبحان وہ اللہ، ایک دین کی، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہت اخلاص دے، آمین بہت قبول آمین، فرمائے. اور اسی طرح یہ تو محمد علی بھائی، مطلب ایک بڑا گیپ ہے نا جی ہماری والدہ کی جگہ پہ ہے، عمر کے جی اعتبار جی سے، جی جی مرتبہ جی مقام و مرتبہ کے جی، اعتبار سے. میں کہتا ہوں عام خواتین، عام صحیح، ہماری بہنیں، صحیح، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، سوال کرتی ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں، کرتی ہوں جسے آپ سے محبت ہے. سبحان اللہ، تو یہ وہ ہوگا. تو بالکل، وہ تیسرے نمبر پر وہ دو لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جب اللہ کے لیے کہہ دیا نا تو پھر یہ عاشقی، موسیقی اور یہ سب چیزیں تو ختم. صحیح، ایسے ہی، اللہ کے لیے محبت تو یہ ہو ہی نہیں سکتی نا، جس میں حرام تو ایسی ہو ہے، ہی نہیں سکتا، حرام تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ حلال محبت ہوگی. صحیح ہے، اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو آپس میں اسی محبت پر جمع ہوں. جمع ہونے کا مطلب یہ کہ اگر وہ اکٹھے ہیں کسی جگہ پر تو اللہ کی محبت میں اکٹھے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی نافرمانی سے ایک دوسرے کو روکیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ الگ ہوئے تب بھی محبت پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بعد میں عزت کا بھی دفاع کریں گے، بالکل ٹھیک، اور الگ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں گے. صحیح، یہ کوالٹیز ہیں. یہ کوالٹی، ہاں. تو یہ 3 لوگ ہو گئے. چوتھی وہ خاتون ہے، وہ شخص ہے کہ جس کو کسی بہت اونچے خاندان کی اور انتہائی مالدار خاتون نے دعوت گناہ دی، اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. سبحان، یہاں پہ سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اس خاتون کی 2 صفات ذکر کی گئی ہیں، اونچے خاندان کی اور مالدار. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بندہ گناہ پر راضی ہو جائے تو اس کو نہ کوئی مالی طور پہ کمی ہوگی، اور نہ اس کو یہ ڈر ہوگا کہ کوئی پکڑا نہ گیا تو مسئلہ کیا ہوگا، کیونکہ اونچے خاندان کی ہے، پاورفل اور پاورفل عورت ہے. تو اس نے اس موقع پر بھی یہ کہہ دیا. اور آج کا، ہاں، اور آج کا دیکھ رہے ہیں، آج تو ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں، اب تو لوگ تلاش میں ہیں کیونکہ حرام ہمیں، مطلب حرام ہمیں میسر آئے، جی ہاں، یہ برائی بدکاری ہمیں میسر آئے. صحیح، اور وہ بندہ کہ جس کو سے میسر نہیں آئی بلکہ اس کو فورس کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور اس میں سب سے آگے ہوں گے سیدنا یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ.
جن کی پاکیزگی یہ تھی. بے شک. اور 5ویں نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اللہ اکبر. یہ بھی بڑی دلچسپ حدیث ہے. اس کی صحیح. ہم سنتے رہے اس کو ایک وقت صحیح. تک، یہاں تک کہ ایک شیخ سے ہم نے سنا کہ اس کا معنی کیا ہے. ہم نے اس کے مفہوم پہ کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. صحیح. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بندہ دے بائیں کو پتہ نہ چلے؟ صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. یہ ایسے ہوگا کہ آدمی کو خود پتہ نہ چلے میں کتنا دے رہا ہوں. اچھا. اس کی کہتے ہیں صورتیں جو بنتی ہیں، ایک صورت یہ بنتی ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، آپ کو پتہ نہیں میری جیب میں کتنے پیسے ہیں، صحیح. آپ بس نکالیں گنے بغیر دے دیں. یہ وہ صدقہ کہ جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں کہ کتنا ہے. اللہ اکبر. تو کچھ ایسے صدقات بھی ہمارے ہونے صحیح. چاہیے. صحیح. اور اسی طرح ایک 6 نمبر پر وہ شخص ہے، یہ ترتیب تھوڑی سی جو حدیث میں ہے اس سے کچھ آگے پیچھے ہے. وہ شخص ہے ایک کہ جو رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس آدمی کا دل مساجد سے معلق ہے. اللہ اکبر. دل کے معلق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا دل جو ہے نا وہ ہینگ ہوا ہے. اس کا دل اتنا کنیکٹڈ ہے مساجد کے ساتھ، صحیح. جتنا کنیکٹڈ ہمارا اس نوجوان کا ہوتا ہے جس کو گیمز کا شوق ہے، یا جس کو فیس بک کا شوق ہے، یا جس کو سیار و سیاحت کا شوق ہے، یا وٹ ایور ہمارے شوق ہم سب کو معلوم ہے. اس کا شوق کیا ہے؟ مسجد. مسجد میں آنا، مسجد سے باہر آئے تو پھر مسجد کی طرف توجہ، مسجد کی آبادی، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد میں کیا کام ہونے والا ہے، مسجد کی کیا ضروریات ہیں، یہ سب چیزیں اس میں. اور آخری نمبر پر آخر میں جس کا ذکر کیا، سبحان اللہ، وہ بھی عجیب شخص ہے. وہ کہ جس نے تنہائی میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اس یاد میں تنہائی میں یہاں پہ خاص طور پر جو چیز قابل توجہ وہ تنہائی ہے. اللہ کا ذکر تو ہم کرتے رہتے ہیں، ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، آپس میں بھی ہم کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے. اس شخص نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، اور آدمی کی اصل وہ ہے جو تنہائی میں وہ ہوتا ہے. بے شک. حقیقت میں اگر ہم نے اپنے آپ کو جاننا ہے تو ہم وہ ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں. تو تنہائی میں جس شخص نے اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے اس پر جو انعامات ہیں اس پہ، اور اس کے جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں، اس کو سوچ کے اس طرح کی کیفیت سے آ گئی. تو یہ 7 لوگ ہوں گے جو عرش کا سایہ پائیں گے. یہ صرف 7 نہیں ہوں گے، یہ کیٹیگریز ہیں 7. کیٹیگریز ہیں، جو اس میں فال کرے گا وہ سب اس میں آئیں گے. اچھا، آپ شفاعت عظمیٰ پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سورہ حدید میں غالباً سورہ حدید ہی ہے جس میں منافقین کا اور مومنین کا ایک مکالمہ ہے. جی. اس میں وہ ان سے لائٹ مانگیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی لائٹ دے دو. اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف جو جمعے کے جمعے پڑھتا ہے تو ایک لائٹ اسے ملے گی. تو کیا ایسا بھی کوئی اس میں میدان حشر میں ایریا ہوگا جہاں بہت ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، اور لائٹ چاہیے ہوگی؟ یہ محمد علی بھائی، یہ 10ویں نمبر پر یہ ایونٹ ہے. اچھا، 10ویں نمبر. اس کافی وقت آگے. سب پوری کائنات ڈارکنیس میں. ٹھیک ہے، چلیں.